السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حجرہ آفیشل۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھا لیا جانا۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت آسانی کے ساتھ مل سکے۔ دوستوں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ شادی کی اور نہ ہود و مان کے لیے گھر بنایا۔ وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں خدا کا پیغام سناتے اور دین حق کی دعوت و تبلیغ کا فرض انجام دیتے، اور جہاں بھی رات آ پہنچتی وہیں کسی سر و سامان راحت کے بغیر شب بسر کر دیتے تھے۔ اور چونکہ ان کی ذات اقدس سے مخلوق خدا جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی شفا اور تسکین پاتی تھی، اس لیے جس جانب بھی ان کا گزر ہو جاتا خلقت کا ابو حسن عقیدت کے ساتھ جمع ہو جاتا اور والہانہ محبت کے ساتھ ان پر نثار ہو جانے کو تیار رہتا تھا۔ یہود کو اس دعوت حق کے ساتھ جو بغض و عناد تھا، اس نے اس بڑھتی ہوئی مقبولیت کو انتہائی حسد اور سخت خطرہ کی نگاہ سے دیکھا، اور جب ان کے مسخ شدہ قلوب کسی طرح اس کو برداشت نہ کر سکے تو ان کے سرداروں، فقیہوں، فریسیوں اور صدوقیوں نے ذات اقدس کے خلاف سازش شروع کی، اور طے یہ پایا کہ اس ہستی کے خلاف کامیابی حاصل کرنے کے بجز اس کو کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ بادشاہ وقت کو مشتعل کر کے اس کو دار پر چڑھا دیا جائے۔ گزشتہ چند صدیوں سے یہود کے ناگفتہ بے حالات کی بدولت اس زمانہ میں یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کی حکومت اپنے باپ دادا کے علاقہ میں بمشکل 1/4 پر قائم تھی، اور وہ بھی برائے نام، اور اصل حکومت و اقتدار وقت کے بت پرست شہنشاہ قیصر روم کو حاصل تھا، اور اس کی نیابت میں پلاطس یہودیہ کے اکثر علاقے کا گورنر یا بادشاہ تھا۔ یہود اگرچہ اس بت پرست بادشاہ کے اقتدار کو اپنی بدبختی سمجھ کر اس سے متنفر تھے، مگر حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف قلوب میں مشتعل حسد کی آگ نے اور صدیوں کی غلامی سے پیدا شدہ پست ذہنیت نے ایسا اندھا کر دیا کہ انجام اور نتیجہ کی فکر سے بے پرواہ ہو کر پلاطس کے دربار میں جا پہنچے اور عرض کیا، عالیجاں، یہ شخص نہ صرف ہمارے لیے بلکہ حکومت کے لیے بھی خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ اگر فوراً ہی اس کا استحصال نہ کر دیا گیا تو نہ ہمارا دین ہی صحیح حالت میں باقی رہ سکے گا، اور اندیشہ ہے کہ کہیں آپ کے ہاتھ سے حکومت کا اقتدار بھی نہ چلا جائے، اس لیے کہ اس شخص نے عجیب و غریب شعبے دکھا کر خلقت کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، اور ہر وقت اس قحط میں لگا ہے کہ عوام کی اس طاقت کے بل پر قیصر اور آپ کو شکست دے کر خود بنی اسرائیل کا بادشاہ بن جائے۔ اس شخص نے لوگوں کو صرف دنیوی راہ سے ہی گمراہ نہیں کیا، بلکہ اس نے ہمارے دین تک کو بھی بدل ڈالا اور لوگوں کو بددین بنانے میں منہمک ہے۔ پس اس فتنہ کا انسداد از بس ضروری ہے تاکہ بڑھتا ہوا یہ فتنہ ابتدائی منزل ہی میں کچل ڈالا جائے۔ غرض کافی گفت و شنید کے بعد پلاطس نے اس کو اجازت دے دی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیں اور شاہی دربار میں مجرم کی حیثیت سے پیش کرے۔ بنی اسرائیل کے سردار اور فقیہ اور کاہن یہ فرمان حاصل کر کے بے حد مسرور ہوئے اور فخر و مباحات کے ساتھ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، اور آخر ہماری سازش کارگر ہوئی اور ہماری تدبیر کے تیر ٹھیک نشانہ پر بیٹھ گیا، اور کہنے لگے کہ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ خاص موقع کا منتظر رہا جائے اور کسی خلوت اور تنہائی کے موقع پر اس طرح اس کو گرفتار کیا جائے کہ عوام میں بے جان نہ ہونے پائے۔ انجیل یوحنا میں اس واقعے سے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ پس سردار کاہنوں اور فریسیوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کہا، ہم کرتے کیا ہیں؟ یہ آدمی تو بہت معجزے دکھاتا ہے، اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو سب اس پر ایمان لے آئیں گے اور رومی آ کر ہماری جگہ اور قوم دونوں پر قبضہ کر لیں گے۔
اور ان میں سے قائفہ نام ایک شخص نے جو اس سال سردار کہن تھا، اس نے کہا تم کچھ نہیں جانتے اور نہ سوچتے ہو کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو۔ یہ اس مشورہ کا تذکرہ ہے کہ جو بادشاہ کے پاس جانے سے قبل آپس میں ہوا، اور یہ خطرہ ظاہر کیا گیا کہ اگر اس ہستی کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا تو بادشاہ وقت قیصر کہیں سلطنت کے لیے خطرہ سمجھ کر رہی صحیح برائے نام حکومت یہود کا بھی خاتمہ نہ کر دے۔ اور مرکز کی انجیل میں ہے، 2 دن کے بعد فصح اور عید فطیر ہونے والی تھی، اور سردار کاہن اور فقیہ موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ اسے کیوں کر فریب سے پکڑ کر قتل کرے، کیونکہ کہتے تھے کہ عید میں کہیں ایسا نہ ہو کہ بلوا ہو جائے۔ دوسری جانب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا مکالمہ کو سورۃ آل عمران اور سورۃ صف کے حوالے سے نقل کیا جا چکا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کو کفر اور انکار اور معاندانہ ریشہ دوانیوں کو محسوس کیا، تو ایک جگہ اپنے حواریوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے سرداروں اور کاہنوں کے معاندانہ سرگرمیاں تم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اب وقت کی نزاکت اور کڑی آزمائش و امتحان کی گھڑی کی قربت تقاضا کرتی ہے کہ میں تم سے سوال کروں کہ تم میں کون وہ افراد ہیں جو اس کفر و انکار کے سیلاب کے سامنے سینہ سپر ہو کر خدا کے دین کے ناصر و مددگار بنیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک سن کر سب نے بڑے جوش و خروش اور صداقت ایمانی کے ساتھ جواب دیا، ہم ہیں اللہ کے مددگار، خدا واحد کے پرستار، آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلم وفا شعار ہیں اور درگاہ باری میں اپنی اس اطاعت گوشی پر استقامت کے لیے یوں دستے بددعا ہیں۔ اے پروردگار، ہم تیری اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لے آئے اور صدقے دل کے ساتھ تیرے پیغمبر کے پیروکار ہیں۔ خدایا تم ہم کو صداقت و حقانیت کے فداکاروں کی فہرست میں لکھ لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے فریضہ دعوت و تبلیغ کے خلاف یہود بنی اسرائیل کی مخالفانہ سرگرمیوں سے متعلق حالات کا یہ حصہ تو اکثر و بیشتر ایسا ہے کہ قرآن اور انجیل کے درمیان میں اصولاً اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کے مابعد کے پورے حصہ بیان میں دونوں کو قطعاً جدا جدا راہیں ہیں، اور ان کے درمیان میں اس درجہ تضاد ہے کہ کسی طرح بھی ایک کو دوسری راہ کے قریب نہیں لایا جا سکتا۔ البتہ اس جگہ پہنچ کر یہود اور نصارہ دونوں کا باہمی اتحاد ہو جاتا ہے اور دونوں کے بیانات واقعے سے متعلق ایک ہی عقیدہ پیش کرتے ہیں۔ فرق ہے تو یہ کہ یہود اس واقعے کو اپنا کارنامہ اور اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، اور نصارہ اس کو یہود بنی اسرائیل کی ایک قابل لعنت جدوجہد پر یقین کرتے ہیں۔ یہود اور نصارہ دونوں کا مشترک بیان یہ ہے کہ یہود کے سرداروں اور کہنوں کو یہ اطلاع ملی کہ اس وقت یسوع علیہ السلام لوگوں کی بھیڑ سے الگ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک بند مکان میں موجود ہیں۔ یہ موقع بہترین ہے، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے۔ فوراً ہی یہ لوگ موقع پر پہنچ گئے اور چاروں طرف سے مکان کا محاصرہ کر کے یسوع علیہ السلام کو گرفتار کر لیا اور توہین و تذلیل کرتے ہوئے پلاطس کے دربار میں لے گئے تاکہ وہ ان کو سولی پر لٹکائے۔ اور اگرچہ پلاطس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بے قصور سمجھ کر چھوڑ دینا چاہا، مگر بنی اسرائیل کے اشتعال پر مجبوراً سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ سپاہیوں نے ان کو کانٹوں کا تاج پہنایا، منہ پر تھوکا، کوڑے لگائے اور ہر طرح کی توہین و تذلیل کرنے کے بعد مجرموں کی طرح سولی پر لٹکا دیا، اور دونوں ہاتھوں میں میخیں ٹھونک دیں، سینہ کو برچھی کی آنی سے چھید دیا، اور اس کی قسم پرسی کی حالت سے انہوں نے یہ کہتے ہوئے جان دے دی، ایلی ایلی لما شبقتنی۔ انجیل متی میں اس واقعہ کو تفصیل کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سردار کاہن نے ان سے کہا، میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خود کہہ دیا، بلکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق
کی داہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتا دیکھو گے۔ اس پر سردار کاہن نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اس نے کفر بکا ہے، اب ہمیں گواہوں کی کیا حاجت رہی؟ دیکھو تم نے ابھی یہ کفر سنا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ وہ قتل کے لائق ہے۔ اس پر انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اس کے مکے مارے، اور بعض نے تمانچے مار کے کہا، اے مسیح ہمیں نبوت سے بتا کہ کس نے تجھے مارا۔ جب صبح ہوئی تو سب سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے یسوع کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے مار ڈالیں، اور اسے باندھ کر لے گئے اور پلاطس کے حاکم کے حوالہ کیا۔ اور حاکم کا دستور تھا کہ عید پر لوگوں بنی اسرائیل کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تو چھوڑ دیتا تھا۔ اس وقت برابا نام ان کا ایک مشہور قیدی تھا۔ پس جب وہ اکٹھے ہوئے تو پلاطس نے ان سے کہا، تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں، برابا کو یا یسوع کو جب مسیح کہلاتا ہے؟ وہ بولے، برابا کو۔ پلاطس نے اس سے کہا، پھر یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں؟ سب نے کہا، اس کو صلیب دی جائے۔ اس نے کہا کہ کیوں؟ اس نے کیا برائی کی ہے؟ مگر وہ اور بھی چلا چلا کر بولے کہ اس کو صلیب دی جائے۔ جب پلاطس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا، الٹا بلوا ہوتا جاتا ہے، تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا، میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، تم جانو۔ سب لوگوں نے جواب دے کر کہا کہ اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر۔ اس نے برابا کو ان کی خاطر چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالے کیا تاکہ صلیب دی جائے۔ اس پر حاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو قلعہ میں لے جا کر ساری پلٹن اور اس کے گرد جمع کی اور اس کے کپڑے اتار کر اسے کرمزی چوگا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا، اور ایک سرکنڈا اس کے داہنے ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک سے ٹھٹھوؤں میں اڑانے لگے، اے یہودیوں کے بادشاہ، عذاب! اس پر تھوکا اور وہی سرکنڈا لے کر اس کے سر پر مارنے لگے، اور جب اس کا ٹھٹھا کر چکے تو چوگے کو اس پر سے اتار کر پھر اس کے کپڑے اسے پہنائے اور صلیب دینے کو لے گئے۔ اس وقت اس کے ساتھ 2 ڈاکو صلیب پر چڑھائے گئے، ایک داہنے اور ایک بائیں۔ راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس کو لعن طعن کرتے اور کہتے تھے، اے مقدس کے ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے، اپنے تیں بچا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اتر آ۔ اسی طرح سردار کاہن بھی فقیہوں اور بزرگوں کے ساتھ مل کر ٹھٹھے کے ساتھ کہتے تھے، اس نے اوروں کو بچایا، اپنے تیں نہیں بچا سکتا۔ کہ دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا؟ جو وہاں کھڑے تھے ان سے بعض نے سن کر کہا، یہ ایلیا کو پکارتا ہے۔ یسوع پھر بڑی آواز سے چلایا اور جان دے دی۔ تفصیلات میں کم و بیش فرق کے ساتھ یہی مفروضہ داستانیں باقی تینوں انجیلوں میں بھی مذکور ہے۔ چاروں انجیلوں کی اس متفقہ مگر مفروضہ داستان کے مطالعہ کرنے کے بعد طبیعت پر قدرتی اثر یہ پڑتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی موت انتہائی بے کسی اور بے بسی کی حالت میں دردناک طریقہ سے ہوئی، اور اگرچہ خدا کے پاک اور مقدس بندوں کے لیے یہ کوئی اچن بھی بات نہ تھی، بلکہ مقربین بارگاہ سمدی کے لیے اس قسم کی کڑی آزمائشوں کا مظاہرہ اکثر ہوتا رہا ہے، لیکن اس واقعہ کا یہ پہلو اس کی مفروضہ اور گڑے ہوئے ہونے پر روز روشن کی طرح شاہد ہے کہ حضرت یسوع نے ایک علو العزم پیغمبر بلکہ مرد صالح کی طرح اس واقعہ کو صبر و رضا الہی کے ساتھ انگیز نہیں کیا، بلکہ ایک انتہائی مایوس انسان کی طرح خدا سے شکوہ کرتے جان دے دی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔
دوستوں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔